سورۃ الاحزاب شروع ہوگی، اور یہ مدنی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آیت یا صورت نازل ہوئی تو اس کو مدنی کہا جاتا ہے، اور اس میں تقریباً 73 آیات ہیں، اور انشاءاللہ اب اس کا آج سے ہم آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا النبی، اے نبی، اتق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقین کی اطاعت مت کیجیے۔ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ جب سرکار آ گئے تو عبداللہ یہ ابو سفیان بن حرب اور عکرمہ بن ابی جہل جو ابھی تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے، یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے اور نبی کریم پہلے تو منافقین کے سردار عبداللہ سے ملے، اس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، اس سے ملاقات کی، اور اس کے بعد پھر نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، امن طلب کر لی۔ عبداللہ بن سلول نے امن دی، پھر نبی کریم نے بھی امان دی کہ ٹھیک ہے تم اپنی بات کہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ ہمارے بتوں کو ایک تو برا مت کہیں، دوسرے آپ اتنا تسلیم کر لیجئے کہ چلیں یہ بت کسی کی سفارش نہیں کریں گے لیکن اپنے پجاریوں کی سفارش کر دیں گے، آپ اتنی بات کہہ دیں تو پھر ہم بھی نہ آپ کو کچھ برا بھلا کہیں گے نہ آپ کے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات بہت ناگوار گزری، اور اس پر ہی پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریے اور کافرین اور منافقین کی بات مت مانیے، یعنی آپ حق کہتے رہیے، چاہے یہ آپ کی اطاعت کریں، آپ کے اوپر ایمان لائیں یا نہ لائیں، آپ حق بات کہتے رہیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی علم والا، حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیروی کیجئے اس کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کیا گیا، یعنی جو اللہ نے آپ کو پیغام بھیجا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید، آپ اس کی اتباع کریں، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی کان بما تعملون خبیرا، کہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ان کاموں سے خبردار ہے، وہ تمام کام اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہیں۔ تو لہذا اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مزید اپنی عظمت کو بیان فرمایا کہ جتنے کام تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ان سے خبردار ہے، جانتا ہے، اور جب جانتا ہے تو بروز قیامت ان تمام کو وہ سامنے لائے گا اور پھر تمہیں اس کے مطابق اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بہت بڑا ہے، بہت ہی وسیع ہے، اور وہ بڑی قدرت والا، بڑی عظمت والا ہے کہ ایک وقت میں کفار منافقین کہیں ایک جگہ تو اکٹھے ہوتے نہیں تھے، مختلف مقامات پر، کبھی دن میں کبھی رات میں، اور وہ منصوبہ بندیاں کرتے رہتے تھے اسلام کے خلاف، اور اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی عظیم ہے، اور ایسی عظیم ذات کی ہی اطاعت کرنی چاہیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کام بنانے والا ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ وکیل اسے کہتے ہیں جو کسی کا کام بنا دے، کسی کی طرف سے کام کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ دوسروں کے یعنی آپ کے کام بنانے کے اعتبار سے، کاموں کو سنوارنے اور پایہ تکمیل تک پہنچانے کے اعتبار سے کافی ہے کہ آپ کا کام ہے تبلیغ فرمانا، آپ فرمائیے، اس کے بعد جہاں تک آپ کو عروج دینا ہے، کمال دینا ہے، اسلام کو پہنچانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑا کارساز ہے، اور وہ تمام کام ہو جائیں گے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے کسی انسان کے اندر دو دل نہیں رکھے ہیں، یعنی ہوا یہ کہ یہ لوگ جو تھے وہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے، کفار منافقین، کہ نبی کریم کے دو دل ہیں، ایک دل ہماری طرف ہے، ایک ہی اپنے اصحاب کی طرف ان کا دل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ہم نے نبی کے کسی بھی شخص کے دو دل نہیں بنائے ہیں، ایک ہی دل ہے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے اندر دو دل نہیں ہیں، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ ایک دل کے ذریعے، اگر دو دل ہوتے تو یہ ہو سکتا تھا کہ ایک دل کے ذریعے تو کسی کی طرف آدمی مائل ہو،
اور اس کا خوف رکھے، دوسرے دل میں کسی اور کی طرف مائل ہو اس کا خوف رکھے، یعنی جیسے بت پرست تھے کہ وہ بتوں کا بھی خوف رکھیں، بتوں کی طرف بھی مائل ہوں ایک دل سے، اور دوسرے دل سے اللہ کا خوف رکھیں، اللہ کی طرف مائل ہوں، تو گنجائش شاید نکل سکتی ہوتی، یعنی عقلاً سمجھ میں آتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کسی کے دل میں کسی کے جوف میں یعنی باطن میں سینے میں دو دل رکھے ہی نہیں ہیں، تو گویا کہ ایک دل ہے، اور جب ایک دل ہے تو اس ایک دل میں ایک ہی کا خوف آنا چاہیے، وہ ایک ہی کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ لہٰذا کفار کا یہ کہنا کہ جی ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن بتوں کی بھی پوجا کریں گے اور بت ہمارے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، یہ غلط ہے۔ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور تمہاری وہ بیویاں، وہ جن کو تم ماں کے برابر کہہ دو یا جن سے تم زہار کر دو، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری ماں نہیں بنایا ہے، یعنی تمہاری بیویاں جن کے ساتھ تم زہار کر بیٹھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تمہاری والدہ قرار نہیں دیا ہے۔ اس بات کو پہلے سمجھیں، ایک لفظ ہوتا ہے زہار، زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد اپنی زوجہ کے کسی ایسے عضو کو اپنی محارم یعنی بہن، ماں، بیٹی، ان میں سے کسی ایک کے ایسے عضو سے تشبیہ دے دے کہ جس عضو کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے۔ مثلا جیسے پیٹھ ہے، کمر، ماں کی پیٹھ نہیں دیکھ سکتے، بہن کی نہیں دیکھ سکتے، یہ حرام ہے، ستر میں داخل ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ کسی نے یوں کہا اپنی زوجہ کو کہ تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے، تو یہ زوجہ وقتی طور پہ اس شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ یہ طلاق نہیں ہوتی لیکن وقتی طور پہ حرمت طاری ہو جاتی ہے۔ حرمت طاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب شریعت کی طرف سے کفارے کا حکم ہوتا ہے کہ پہلے آپ کفارہ ادا کریں گے پھر آپ زوجہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اگر کفارہ ادا کیے بغیر زوجہ کے قریب ہوں گے تو انتہائی گناہگار ہوں گے۔ تو گویا کہ اس عمل کو زہار کہتے ہیں کہ اپنے زوجہ کی کسی عضو کو محارم کے کسی ایسے جسم کے حصے سے تشبیہ دے دینا جس حصے کی جانب نگاہ کرنا قدرت نے، شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اس تشبیہ دینے کے بعد فوری طور پہ عورت مرد پر حرام ہو جاتی ہے لیکن طلاق نہیں ہوتی، قریب جانا حرام ہو جاتا ہے۔ بیوی رہتی ہے لیکن قریب جانا حرام ہے، اس کو چھونا حرام، یا کوئی بھی کسی قسم کو اس سے نفع حاصل کرنا یہ حرام ہو جاتا ہے، اور اسے دوبارہ اس حرمت کو ختم کرنے کے لیے، زوجہ کو اپنے لیے حلال کرنے کے لیے کفارہ رکھا گیا ہے۔ اور اسے کفارے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں کہ یا تو ایک غلام آزاد کر دیں، یا پھر 60 روزے پے در پہ رکھیں، لگاتار 60 روزے رکھیں گے، اور یا پھر 60 مساکین کو پیٹ بھر کے 2 ٹائم کھانا کھلا دیں۔ ان 3 میں سے کوئی ایک کام کریں گے تو کفارہ ادا ہو جائے گا اور پھر وہ جو عورت ہے وہ دوبارہ حلال ہو جائے گی۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا عربوں کے اندر کہ وہ زوجہ کی پیٹھ وغیرہ کو ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دے لیا کرتے تھے، اور اس طرح کرنے کے بعد پھر وہ زوجہ کو ماں کہتے تھے، یہ ماں ہو گئی، اور اسے ماں والا سلوک ہی کرتے تھے بالکل، یعنی وہی جیسے ایک ماں کے ساتھ رشتہ منع ہوتا ہے ویسی سلوک کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا کہ اگر تم نے بالفاظ زوجہ کی پیٹھ کو ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دے بھی دی تو زہار تو ضرور ہوگا، زہار ثابت ہوگا، اس سے کفارہ تم پہ لازم ہوگا، لیکن یہ عورت تمہاری ماں نہیں بن جائے گی کہ پھر آئندہ اس کے بعد ساری زندگی تم اس سے ایک ماں کی طرح کا سلوک کرو، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور نہیں بنایا اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری ان بیویوں کو وہ جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں، اللہ نے تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ